اب بات کرتے ہیں ایگریکلچرل ٹیکس بل پہ. بالکل، سندھ کابینہ نے آئی ایم ایف کی شرط پر ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 کے تحفظات کے ساتھ منظوری اس کی دے دی ہے. بل جنوری 2025 سے نافذ ہوگا. صوبائی حکومت نے ایگریکلچر انکم ٹیکس میں لائیو اسٹاک کو شامل نہیں کیا ہے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس حوالے سے وہی کہتے ہیں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس بورڈ آف ریونیو کے بجائے سندھ ریونیو بورڈ جمع کرے گا، جبکہ قدرتی آفات کی صورت میں ایگریکلچر انکم ٹیکس میں ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی. تو اس سارے معاملے سے متعلق ہم نے بات کرنی. جی، اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے علی راشد، ترجمان سندھ حکومت نے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ علی فار گیونگ اس یور ٹائم. اچھا بتائیے علی، عام آدمی کی سمجھ کے لیے بتائیے کہ یہ ایگریکلچر ٹیکس بل ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ ایگریکلچر جو انکم ہوتی تھی اس پہ ٹیکس نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجوہات تھیں. پاکستان ایز اے ایگریکلچر بیسڈ اکانومی، ہم چاہتے تھے ہمارے کسان، فارمرز اور جتنے بھی وی وانٹڈ ٹو پروموٹ دیٹ بزنس. آئی ایم ایف کی پھر ایک کنڈیشن آئی، انہوں نے کہا کہ جی انکم کسی بھی صورت میں ہو، کچھ بھی ہو، اٹ مسٹ بی ٹیکس. تو پھر ان کی پری کنڈیشن آئی ایم ایف کی ہو گئی کہ جی آپ کو ایگریکلچر پہ ٹیکس لگانا ہی لگانا ہے. تو دین اٹ واز گورنمنٹ جو ہے فیڈرل ہو گئی، پروونشل ہو گئی، ان میں یہ ڈسکشن چلا کہ بھائی واٹ ول بی دا میکینزم. تو سنس فارمرز اور صوبائی حکومت از مور ان ٹچ ود گراس روٹس، اور ہاریوں، کسانوں، اور ہر پروونس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے وین اٹ کمس ٹو ایگریکلچر. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اگر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، آلدو وی پریفرڈ کہ نہیں ہو، کہ یہ برڈن نہیں آئے. خاص طور سے بھی ریسنٹ ٹائمز میں آپ نے دیکھا ہوگا فلڈ جائے اور اتنے بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو. وہی بڑی وہ فرام دا ایگریکلچر انڈسٹری یا سیکٹر ان کو کافی نقصانات ہوئے. تو ایٹ دس ٹائم ہم تو پریفر کر رہے تھے کہ اس کو نہیں کیا جائے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ مگر ایک کنڈیشن تھی، وی ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ. تو اس کا میکنزم ہم نے کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرنے کے بجائے پروونشل گورنمنٹس ول ڈو اٹ. اب وہ پروونشل ہم نے گورنمنٹ کا کیا، اور ہم نے کہا کہ جیسے سندھ ریونیو بورڈ ہوتا ہے، سملرلی پنجاب ریونیو بورڈ ہوتا ہے. انسٹیڈ آف فیڈرل کرنے کے بجائے اٹ شوڈ بی دی پروونسز وچ شوڈ بی کلیکٹنگ دس ایگریکلچر. اور یہ بتائیے کہ اس کے نفاذ سے جو ہاری ہے، کسان ہے، اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ اور پھر دیکھیں لینڈ ریفارمز کی بھی بات کرتے ہیں ہم. ہاری جو کام کرتا ہے وہ تو بڑی مشکل سے بمشکل 2 وقت کی روٹی. پھر زمیندار کی بات کریں تو اس کے حالات و واقعات کچھ اور ہوتے ہیں. تو اس کانٹیکس میں ذرا بات کیجیے گا. دیکھیں بالکل، آئی تھنک اس پہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ تو سب پہ ہی آئے گا. ہاری پہ بھی آئے گا، جو کوئی زمیندار ہے اس پہ بھی آئے گا، اور اس میں دیگر اگر آئی ایم ناٹ شیور آپ لوگ اویئر ہیں نہیں، مگر آپ کی نالج کے لیے کہ اس میں کافی ان بٹوین بھی لوگ ہوتے ہیں جو آرتی کا کردار ہے. بالکل مڈل مین کا ہے، مڈل مین جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ امپیکٹ تو اوور آل سب پہ ہی آئے گا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ، دیکھیں دیر آر 2 sides of it. اب آئی ایم ایف کی بھی بات جو ہے اس میں کہ اگر انکم ہے تو اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی انکم ہو. بٹ ہمارا بھی موقف ہے کہ سنس ہماری اکانومی ایگری بیسڈ اکانومی ہے، اور اسپیشلی ایٹ اے ٹائم جہاں آلریڈی 3-4 سالوں سے اتنا مزید جو ہے ایک ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں، مے بی اٹس ناٹ اے گڈ ٹائم ٹو امپوز اٹ رائٹ ناؤ. بندہ آلریڈی لوگ پریشان ہیں، اور اسی ٹائم پہ اس کو برڈن ہم اور کر دیں. ابھی جسٹ ریکورنگ فرام دوز لاسز. بالکل. تو دس مائٹ ناٹ بی اے گڈ ٹائم. بٹ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وی ول ڈو ایڈجسٹمنٹس. اگر کوئی افیکٹڈ تھا فلڈز میں اور وہ ٹیکس کی مد میں جیسے آپ کرتے ہیں نا لاسز میں جیسے، تو وہ اس قسم کا، تو which is a good thing in my opinion. رائٹ. سو علی، یہی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے کوئی سم سارٹ آف کمپنسیشن، کوئی بجٹ کارڈ، کوئی ہاری کے لیے کوئی کمپنسیشن، کوئی راشننگ، کوئی ایسا پلان ہے؟ آلریڈی ایک ہاری کارڈ نکالا ہے ایگریکلچر منسٹری نے، اور وہ ایون بفور دس، مطلب کہ یہ تو ہم تو ٹیکس ہونے یا نہ ہونے کا انتظار بھی نہیں کر رہے تھے. وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں فلڈ میں افیکٹڈ ہیں، ان کے لیے ہم نے ہاؤسنگ اسکیم تو ایک بنائی ہے، لو انکم اور فری ہاؤسز ہم نے اراؤنڈ 2 ملین بنانے کا عہد کیا تھا، جس میں سے 2.5 لاکھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں.
اور وہ انرجی کمپلائنٹ بھی ہیں which have آئی تھنک آپ SPHF کی بات کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیں اور ساتھ ساتھ سولر بیسڈ ہیں. تو دا گرین تو یہ ان سب کے لیے جو فلڈ افیکٹیز تھے تو اس میں سے میجورٹی وہی لوگ ہیں جو ہاری ہیں, کسان ہیں, اور ایک کسان کارڈ بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے وچ ایزی لونز انڈسٹری جو ہاریوں کو دیتے ہیں اور ان کو کمپنسیشن بھی تھوڑی بہت دیتے ہیں. اور ان لوگوں کو ہی ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے BISP جس کو کہتے ہیں اس میں بھی جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کیا. تو وی آر ڈوئنگ. علی یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کسان سے جو ٹیکس لے رہے ہیں اس سے آپ کتنا ریونیو جنریٹ کر پائیں گے؟ ایک ٹینٹیٹیو فگر اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اٹ ول بی اے سبسٹینشیل اماؤنٹ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خاص طور سے سندھ اور اوور آل پاکستان ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے تو سبسٹینٹیو اماؤنٹ آف ٹیکس جو ہے we will be able to generate. ابھی اس کے exact figures I can't quote right now. اور کتنی ایک کمیونٹی ہے یہ ہاریوں کی جو ایک نمبر ہوگا آپ کے پاس یا ضلع کے لحاظ سے اس سے متعلق ڈیٹا کوئی بالکل ہے ہمارے پاس ڈیٹا اس کے حوالے سے. اور لائیو سٹاک میں آپ نے لائیو سٹاک کو اس میں نہیں شامل کیا, یہ بھی ذرا بتائیے اس کی بھی وضاحت. لیکن ٹیکنیکلی لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے. اٹس ناٹ اٹ ڈزنٹ کم انڈر ایگریکلچر. صحیح. اس میں کاشت اور جو گرو کرتے ہیں جو اس چیزوں کے کراپ ہوتا ہے اس چیز کو ہے. لائف سٹاک کا ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے, اس کے معاملات الگ ہیں, اس کا ایک میکینزم ہی الگ ہے اور اس پہ آلریڈی ٹیکس لگتا ہے لائف سٹاک پہ اور ڈفرنٹ ٹیکس لگتا ہے. اور دیکھیں سندھ کا تو علی آپ بہتر سمجھتے ہیں, سندھ کا ہاری تو ویسے ہی پریشان ہے. پانی کا مسئلہ جو پانی کی تقسیم کا جو پرابلم ہے اور حکومت بھی اٹھا رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی یہ مسئلہ اٹھا رہی ہے, لیکن پنجاب کی طرف سے رسپونڈ نہیں کیا جا رہا. تو اس کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیجئے. جی دیکھیں ہم آلریڈی وی ور بیٹر, ہمارے پہ تو آلریڈی ہمیں وی ور ناٹ ویری انہیپی. وہ جو پانی کا مسئلے وغیرہ چل رہے اوپر سے ابھی ایگریکلچر ٹیکس. تو میں آپ کو بتاؤں سندھ کیبنٹ میں جب یہ ڈسکشن ہو رہا تھا بفور پاسنگ اٹ, بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور بڑا ریزسٹنس ہمیں ملا فرام آر جو سندھ کیبنٹ کے ممبرز ہیں کہ یہ تو ناانصافی ہے. بٹ پاکستان کی خاطر, ملک کی خاطر, وی ڈنٹ وانٹ ٹو ہنڈر کہ ہم نہیں پاس کریں یا ہم کوئی اس کو اپوز کریں اور IMF کی جو ریویو ابھی آنے والی ہے مارچ میں اس میں کوئی ایشو ہو جائے. تو فار دا گریٹر گڈ وی ڈیسائیڈڈ کہ یار. اور آپ نے کانفیڈنس میں جی علی یہ بھی بتائیے گا کہ ہاری کو کانفیڈنس میں لیا ہے, یہ بل پاس کرنے سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات ہوئی ہے؟ جی بالکل بات ہوئی ہے اور وہاں سے بڑا نیگیٹو فیڈ بیک ہمیں ملا. لیکن ہمارا تو فرض ہے جو بھی فیڈ بیک ہے آگے پہنچانا. ہم نے فیڈرل میں بھی بتایا, ہم نے چیف منسٹر صاحب کو ذاتی طور پہ جو سندھ کے ہمارے منسٹرز ہیں کیبنٹ میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے جو اپنے ضلع سطح پہ اپنے تحصیل سطح پہ ہم نے جو میٹنگز کی ہاری اور فارمر سے, they were very unhappy. وہ تو ایک طرف تو دیکھیں علی, ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں بیج سبسیڈائز کرنا ہے, ہمیں انہیں ٹرانسپورٹیشن میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہمیں انہیں ٹیوب ویلز لگا کے دینی ہے, ٹھیک ہے, انہیں بجلی اور گیس کی قیمتیں اور یہ ساری چیزیں اس پہ ہمیں ریلیف دینا ہے, بجائے اس کے ہم اس پوزیشن میں آگئے کہ ہم ان سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں ہاریوں سے. بڑے افسوس کی بات ہے بٹ واٹ کین وی ڈو. اور اسپیشلی ایٹ اے ٹائم لائک دس, یہ سینسیٹیو ٹائم ہے پاکستان کے لیے. IMF کا ریویو از ان مارچ اور یہ فیبرری سٹارٹ ہو چکا ہے. اب یہ اگر بل نہیں پاس ہوتا اور اگر اس میں کوئی ہم ہنڈرنس کریٹ کرتے ویسے لینڈ ریفارمز کرنے کے لیے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے, ایگریکلچر کو ٹیکس میں لانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان تھا؟ یہ تو خیر IMF کی طرف سے آ گیا نا, آپ کو نافذ کرنا پڑ گیا اس کو, لیکن کیا کوئی پلان تھا؟ کیونکہ بہرحال ایگریکلچر کو کسی یعنی آنا تو چاہیے ٹیکس نیٹ میں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل وہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اوور آل ہمارے خیال سے تو ٹیکس اگر ٹیکس پیئرز آپ اوور آل دیکھ لیں پورے پاکستان میں کتنے ہیں, فیو ملین, کروڑوں کی آبادی ہے اور ملینز ٹیکس پیئرز ہیں پہلے تو. اور وہ جو ٹیکس پیئرز ہیں آپ ان کو ہی مزید, آئی ول ٹیل یو فرام مائی ایکسپیرینس, میں جب نیشنل اسمبلی کا MNA تھا, آئی واز دا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ان پارلیمنٹ, اور مجھ سے زیادہ نوٹسز کسی کے پاس نہیں آتے تھے کہ فلانا ٹیکس, یہ اس کو ایکسپلین کریں, اس کو ایکسپلین کریں. تو آئی ایم ٹیلنگ یو جو ٹیکس پے کر رہا ہے اس کو اسکویز کریں اور مزید ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لا نہیں رہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ ٹریڈرز ہوں, چاہے وہ شاپ کیپرز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اینی بڈی ہو میکنگ منی, انکم جنریٹ کر رہا ہے تو اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. بٹ دیکھیں نا علی,
علی ہم جب ٹیکس کی بات کرتے ہیں، ہم پانی کا ٹیکس دیتے ہیں، سڑکوں کا ٹیکس دیتے ہیں، بٹ وہ چیزیں ہیں نہیں ہمارے پاس دستیاب. ایز دی عوام ہم ٹیکس جو دے رہے ہیں ان کا بھی ایک موقف یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں پانی بجلی پہ وہ ہے ہی نہیں. بالکل. اور تاجر سے آپ ٹیکس لینا جائیں گے، تاجر برادری اپنے ٹکڑے روتے ہیں، پھر آپ پہاڑیوں سے ٹیکس لینا جائیں گے. ٹیکس تو دے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں ان کو کچھ مل نہیں رہا، تو یو نو اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ ایکچولی. چاہ رہے جو نہیں دے رہے، جو ٹیکس کو ویٹ کر جو نہیں دے رہے ان سے لے لے، لیکن جو دے رہے ہیں ان کو واپس کچھ نہ دے. علی یہ کیا بات ہے؟ I agree with that. تو وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آلریڈی دے رہے ہیں، ان کو ہی ہراس کیا جا رہا ہے ایف بی آر کی طرف سے، ان کو ایکسپیکٹیشن کالز مل رہی ہیں، شو کال نوٹس کہ یہ بتائیں فلانا بتائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید لوگ انسٹیڈ آف ہراسنگ دی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر، آپ اور لوگوں کو نیٹ میں لائیں. جو پے کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ وہ دے ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن. وہ پانی کا مسئلہ، انفراسٹرکچر کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، تو وہ کیوں پے کریں؟ بٹ ایز آئی سے two wrongs don't make a right. وہ تو ٹیکس ہے، لا ہے، پے کرنا ہے اور سبھی کو کرنا چاہیے. اور آئی گیس علی یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ہاری اور یہ پوری ایک سارٹ آف سیکٹر ہے ایگریکلچر کا، اس کے لیے کتنا آسان وہ بنایا گیا ہے پروسیس ٹو پے دیئر ٹیکسز؟ بیکاز obviously ایجوکیشن پہ ہم نے بالکل زور نہیں دیا ہے، سو دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ اور لٹریٹ انف کہ وہ خود جا کے یہ سارے کاروبار کا ٹیکس دیں. دیکھیں ابھی تو the bill has been passed، اور جتنے بھی سندھ حکومت ہو گئی اور سندھ کے جتنے بھی ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں، چاہے وہ تحصیل اور کی سطح پہ ہوں، they are very connected with the farmers and haris، اور ان میں سے کچھ خود بھی کاشتکار ہیں، کچھ اپنے بھی ان کے رائٹ آف کورس لینڈ بزنسز ہی. تو وہ جو ہے I'm sure کہ it will be easy for us for the tax collection. ہمیں سب کا پتہ ہے، and we've been in the government, we're not new. ہم سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، سب پہ آلریڈی ہمارا ایک اوور لک ہے. چاہے وہ ٹیکس نہیں ہوتا ہو، مگر وہ انکم تو ڈکلیئر کرتے ہیں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں، تو وی آلریڈی نو کہ کون کہاں کتنے کیا بزنس کر رہا ہے. رائٹ، تو وہ اسٹیٹسٹکس ول ہیلپ یو ایونچولی. بہت شکریہ. ترجمان صدر حکومت علی راشد ہمارے ساتھ تھے. اور دیکھیں سروت، اس میں نا ایک یہ بھی پرابلم آتی ہے کہ آپ کی اپروچ کیا ہے، یعنی نظریات کیا ہیں. جیسے سوشلسٹ نظریات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جانی مانی جاتی ہے، لیکن آپ وفاق میں چلے جائیں تو کیپٹلسٹ اپروچ ہے، تو وہاں وہ کسی اور کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسان اور ہانی کو مل جائے. تو یہ بھی ایک ذرا یعنی کوارڈینیشن میں نا یہ پرابلمز آتی ہیں کبھی کبھار کہ آپ کی فلسفی آپ کس بنیاد پہ آپ نے جماعت آئی تھنک بہت، لیکن خیر کرنا پڑا ہے. میں آپ کو ایز اے جنرل عوام، عام عوام کی بات بتاؤں. میں عام عوام ہوں، آپ عام عوام ہیں. ہم 6 مہینے سے نیوز پڑھ رہے ہیں. میں اتنے عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ ڈیوائیڈڈ ہے سب کچھ. اگر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہم آئیں گے، چاہے وہ سندھ حکومت ہو، پنجاب حکومت ہو، we need to come on the same page تاکہ عوام جو ہے بالکل ایسے ہی نہ، یعنی پالیسیز میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، وہ کنٹینیوشن جو ہے نا ہمیں بیکاز ایز اے نیشن جب تک ہم اپنی سیٹلمنٹ نہیں کریں گے، ہم آگے انٹرنیشنل کہاں کر سکتے ہیں.